اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ احزاب آیت نمبر 20 سے ہے جی۔ تسلسل ہے 17، 18، 19 نمبر آیت کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے رویے کو بہت کھول کر بیان کیا کہ جب جنگ کا خوف اور موت کا خوف ان پر آتا تو ان کی آنکھیں گھومنا شروع ہو جاتی، جیسے ان کو موت کے خوف نے ڈھانپ لیا ہے، چکر آ جاتے انہیں، اور جب خوف ختم ہو جاتا تو اپنی بد زبانی اور تیز بول کر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت لینے پہنچ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان منافقوں کے سارے اعمال ضائع کیے اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب ان کی ایک اور خصلت کا تذکرہ فرمایا، یحسبون الاحزاب، وہ گمان کرتے ہیں کہ لشکر ابھی بھی ہیں، لم یذهبوا، وہ ابھی گئے نہیں۔ کفر کا رعب اور کفر کا خوف منافقین پر اتنا زیادہ تھا کہ جب خیمے اڑ گئے، جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، ہڈیاں الٹ گئیں، کچھ بھی نہیں باقی رہا، اس کے باوجود منافقوں کے دل سے ان کا خوف نہیں نکلا، اور وہ ابھی بھی کہتے رہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ ابھی بھی یہ سمجھتے رہے کہ کافر جو ہیں جو تمام لشکر والے احزاب جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چاروں اطراف سے دوڑ پڑے ہیں، وہ ابھی تک جو ہے نا موجود ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے کہا کہ وہ تو چلے گئے، ختم ہو گئے، لیکن ان کا خوف ان کے بارے میں ختم نہیں ہوا۔ پھر ساتھ نے اللہ نے کہا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر بالفرض مان لیں کہ وہ لشکر آ جاتے، يَوَدُّوا، تو یہ خواہش کرتے، یہ چاہتے، لَوْ أَنَّهُمْ، کہ کاش یہ ہوتے، بادونا، باہر رہنے والے، فی الاعرابی، دیہاتوں میں۔ اگر بالفرض کفار کا لشکر حملہ کر کے خندق کراس کر کے آئی جاتا تو یہ اتنے برے ہیں کہ یہ دل میں گمان کرتے کہ کاش ہم اس وقت میدان جنگ میں نہ ہوتے، بلکہ مدینے سے دور کھلے میدانوں میں، چراگاہوں میں، بادیہ نشین چرواہوں کے ساتھ ہوتے، ٹھیک ہے۔ یسألون، اور پھر وہ وہاں سے سوال کرتے، ان انبائکم، تمہارے بارے میں لوگوں سے پوچھتے، یعنی ان کی رائے، ان کو ایسا وہ سوچتے کہ ہم وہ دور ہوتے، اور جس طرح انسان کوئی دور ہوتا ہے نا تو ہر آنے جانے والے سے پوچھتا ہے، ہاں بھی بتاؤ ادھر کیا معاملہ ہوا، جنگ ہوئی نہیں ہوئی، کون جیتا کون ہارا، کس کا کتنا نقصان ہوا، کون بچ گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے دل کی خواہش تھی کہ جنگ اگر ہو جاتی نا تو یہ ان صحراؤں میں جاتے اور ان چراگاہوں میں جا کر آنے جانے والے لوگوں سے جنگ کی خبریں، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خبریں پوچھتے، معاذ اللہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے گئے یا قتل ہو گئے، ٹھیک ہے، ایسی خبریں ان چکروں میں یہ ان کے دل میں یہ تھا۔ تو اللہ نے کہا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ ہوتے تمہارے بیچ، جس طرح ابھی تمہارے بیچ ہیں، جا نہیں سکے، مَا قَاتَلُوا، تو ہرگز یہ قتال نہیں کرتے، إِلَّا قَلِيلًا، لیکن بہت تھوڑے، یعنی کہ برائے نام پھر یہ دکھانے کے لیے لڑتے اور آگے پیچھے آتے، یہ بالکل بھی کفار کے مقابلے میں ایک لڑائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تلوار بھی نہ نکالتے، یہ ایسے برے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی، اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ حسنہ، نمونہ۔ تم لوگوں کے لیے اگر زندگی کا بہترین کوئی نمونہ ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور یہ دین اسلام کا اعجاز ہے کہ اس نے میرے اور آپ سے وابستہ کسی بھی پہلو کو میرے اور آپ کے لیے بے ہدایتہ نہیں چھوڑا۔ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ جو میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہے نا،
اس کی مکمل رہنمائی دے کر گئے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اتنا چھوٹا معاملہ کہ ہم نے واش روم بھی استعمال کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے بھی آداب سکھا کر گئے ہیں۔ سیڑھیاں چڑھنی ہے، سوار ہونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، اگر عبادات کی طرف آئیں تو اس کی رہنمائیاں ہیں، رسوم و رواج کی طرف آئیں اس کی رہنمائیاں ہیں، کاروبار کی طرف آئیں اس کی رہنمائیاں ہیں، باپ ہوں تو اس کی رہنمائیاں ہیں، بیٹا ہوں تو اس کے لیے رہنمائیاں ہیں، عورت ہے تو اس کے لیے سارے اصول موجود ہیں، وہ ماں ہے تو اس کے لیے احکامات ہیں، بیٹی ہے تو اس کے لیے کسی بھی تجارت کرنی ہے، معیشت کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، حتیٰ کہ مر بھی جانا ہے تو دفنانے تک کے اور دفنانے کے بعد کے بھی احکامات جو ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، اور خالی سکھا کر نہیں گئے، اس کے مطابق خود بھی زندگی گزار کر گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی زندگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نمونہ ہے۔ اچھا جی، لمن کان یرجو اللہ، تم میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، والیوم الآخر، آخرہ، اور جس کا یہ گمان اور یقین ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور اس نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور قیامت کے دن اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، اس کو اس دن کی ہولناکی سے بچنے کا چھوٹا سا اللہ تبارک و تعالیٰ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ ذکر اللہ کثیرا، اس کو چاہیے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ دوسرے الفاظوں میں نشانی یہ کہ جو لوگ اللہ پر کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے ان لوگوں کی کہ جن کا آخرت پر ایمان اور یقین ہے، کہ اللہ نے کہا کہ اسے چاہیے کہ پھر وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایک حدیث جو سنانا جو ہے نا وہ میں نے تو سبق زیادہ تیار کیا تھا لیکن اچھا ہو گیا، سمجھ آ گئی، ایک حدیث ذہن میں آ گئی بالکل اس آیت کے حوالے سے۔ اللہ کا ذکر کرے، اور اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرواہوں کا، عرابیوں کا ذکر کیا، دیہاتیوں کا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قرآن یاد نہیں رہتا، حافظ نہیں ہوں یا جو معاملہ بھی ہے نہیں یاد رہتا، میں پڑھ نہیں پاتا یا جو معاملہ ہے، لیکن میرے پاس دن کا اتنا وقت ہوتا ہے، مجھے کوڑ آتی ہے کہ وہ دن کا وہ وقت بغیر قرآن کی تلاوت کے مجھ سے وقت ضائع ہو جاتا ہے، مجھے نعم البدل بتائیں کہ قرآن تو مجھے نہیں یاد رہتا، میں کچھ ایسا پڑھوں کہ جو اس کے متبادل ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ تو یہ سمجھ کہ میں نے تیرا ذکر کیا، میں نے قرآن کی تلاوت کی، یعنی کہ مجھے ایسا اس کا کوئی نعم البدل بتا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا یار سنو، تو اللہ کے نبی نے اس کو 5 کلمات سکھائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی 1 منٹ ٹھہرے، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کہانی نہیں سنا رہا، اسی طرح کہا اللہ کے نبی 1 منٹ ٹھہرے، مجھے دہرانے دیں تاکہ مجھے یہ یاد رہ جائے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی انگلیاں ایسی تھیں نا تو اس نے ایسے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، مٹھی بند ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی مٹھی باندھی تھی نا تو اچانک اس کے ذہن میں کچھ خیال آیا۔ آپ کو پتہ ہے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو شہری پروٹوکول کا اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ یار بات ہم لوگوں نے کوئی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا تو ایک موقع محل اور ایک طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ دیہاتی کیا ہوتے ہیں، سیدھا سیدھا بول دیتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، سیدھے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو آپ نے سکھایا یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے اس کے اندر، میرے لیے کیا ہے، یہ تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو اللہ کے لیے، ماذا علی میرے لیے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تیرے لیے بھی ہے، چل لے جا۔ ٹھیک ہے، اور کہا کہ تو پڑھا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ پھر کہتا ہے اللہ کے نبی 1 منٹ ٹھہرے، 1 منٹ ٹھہرے، ایک مٹھی پہلے سے بند تھی،
کہا 1 منٹ ٹھہرا مجھے دہرانے دیں. کہا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. دونوں مٹھیاں بند ہوں گی. کہتا بس اللہ کے نبی یاد ہو گیا. یہ کہہ کر وہ دیہاتی کیا ہوا؟ چلا گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیں جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیگر صحابہ کرام کو، دیکھو یہ جب آیا تھا نا خالی ہاتھ آیا تھا، اب جا رہا ہے نا تو دونوں ہاتھ خیر سے بھر کر جا رہا ہے. اس نے اپنے دونوں ہاتھ خیر سے بھر لی ہے. پہلے تو 5 تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اب دعا کو سنتے ہیں. اللہم اغفر لی. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ ٹھیک ہے. وارحمنی، کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس پر رحم کرتے ہیں. وعافنی، کون نہیں چاہتا کہ اسے ہر حال میں عافیت نصیب ہو. ٹھیک ہے. واہدنی، کون نہیں چاہتا کہ اسے ہدایت مل جائے. وارزقنی، اور کون نہیں چاہتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ رزق بڑھا کر دے. وہ 5 چیزیں جو ہم چاہتے ہیں نا وہ اس دعا میں ہے. افسوس اور تکلیف کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دن کے 24 گھنٹوں میں اس دعا یا اس عمل کو 1 دفعہ بھی نہیں دہراتے. اس کا مطلب کیا ہو؟ اگر ہم نے دن میں 1 دفعہ بھی نہیں دہرایا نا، ہم نے 1 دفعہ بھی خیر سے اپنی مٹھیوں کو نہیں بھرا، تو پھر ہم کیوں گلا کریں کہ اللہ سندا کوئی نہیں، سانو لبدا کوئی نہیں، ساڈا اے نقصان. ہم نے وہ اسباب ہی چھوڑ دیے. ہم نے وہ اسباب ہی، اب جنگ لڑنے جا رہا ہوں، نہ تلوار ہے، ٹھیک ہے، نہ ڈھال ہے، تو میں نے کیا لڑنا ہوگا؟ اس نے جو سامنے والے نے تر 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 کر کے بھون کے رکھ دینا جو حالات. اب دیکھ لیں فلسطین اور کیا سارے وہاں پہ فلسطین کے لوگ ہیں، لیکن کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ سب سے بڑی کوتاہی وہ کیا کر گئے؟ انہوں نے آج تک جہاد کی تیاری نہیں کی. انہیں لڑنا ہی نہیں آتا. ان کا اکثریتی طبقہ کیا ہے؟ وہ ٹینک کا گولا کھا کے مرنے کو تیار ہے، لیکن جا کے لڑنے کو تیار. آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے یہ میزائل آیا، بلڈنگیں گر رہی ہیں، موویاں بنا رہے ہیں. اپنے ہی گھروں کے نقصان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں، بس کھڑے ہوئے اور دیکھی جا رہے ہیں. زخمی بچے جا رہے ہیں، زخمی ان کی وہ جا رہے ہیں. اور اسرائیل، ان کے سکول کے اندر، آپ لکھیں نیٹ پر اسے لکھا کریں، ان کے سکول کے اندر کورسز ہوتے ہیں باقاعدہ، ہر قسم کا ویپن ان کی کلاسوں میں ان کو جوڑنا، کھولنا، چلانا سکھایا جاتا ہے. اور کوئی اسرائیلی اس وقت تک، شادی تو بہت دور کی بات، اس کو نوکری نہیں ملتی جب تک وہ 2 سال اپنی فوج کو سرو نہ کر دے. اس کا مطلب ہے اگر اسرائیل کی آبادی 2 کروڑ ہے نا، ساری کی ساری فوجی ہے. کیا عورتیں کیا مرد. یہ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے. انہیں سمجھ آ گئی کہ ہماری بقا کیا ہے جی؟ لڑنا. اور اس وقت دیکھیں اتنا سا اسرائیل ہے نا، 5 اطراف سے اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ لڑ بھی رہے اور تمام مسلمانوں کے منہ پہ تھپڑ مارے میں کہ خبردار تمہارے منہ سے کوئی نکلا غزہ اور ایک جھنڈا تو آپ لہرا کے بتائیں. ٹوٹل 2 کروڑ کی آبادی، پوری دنیا کے 57 مسلمانوں پر کیا ہے جی؟ بھاری. عالمی عدالت نے کہا کہ بند کرو حملے، انہوں نے تیز کر دی. ٹھیک ہے. یہ ہے ہماری بدبختیاں کہ ہم نے جب ان چیزوں سے اللہ سے اپنی خیر ہی نہیں بھری ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ جو احزاب ہے نا، جنگ کا معاملہ ہے، یہ بات انہیں سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کو جنگ سے دور کر دو، جہاد سے دور کر دو، باقی دیکھو کیا ہوتا ہے. اور وہ دیکھی جا رہے اور ہم دیکھی جا رہے ہیں. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. یہ بات کہیں اور سے کہیں نکل گئی. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ہے تمہارے رسول کی زندگی جو تمہارے لیے نمونہ تھی. وہ تو صبح اور شام کے اذکار، ہمیں تو اتنا وہ دور کی بات، ہم پر تو صبح اور شام کے اذکار بھی بھاری، ہم وہ بھی نہیں پڑھتے. تو پھر اللہ نے کیا ہم پر رحمتیں اور خیر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ نہیں کہ اس کا مطلب کہ وہ، اب دیکھیں وہاں کے چند لوگ ہیں، چند لوگ جو کیا ہیں جی؟ لڑ رہے ہیں. چند لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن کیا ہے الحمدللہ وہ بھی نہ لڑتے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ختم ہو چکا. لیکن انہیں، ہمیں تو خبریں نہیں ہے نا. آپ اگر اللہ کو دکھائے، آپ کو میڈیا پر اتنی پابندی ہے. غزہ جو ہے نا، غزہ شہر، ٹھیک ہے، جو دنیا کی سب سے زیادہ پاپولیٹڈ علاقہ تھا، آپ بتائیں وہاں کے کتنے گھر سلامت ہوں گے جی؟ ایک بھی نہیں چھوڑا ہوں. یوں کارپٹ بمبنگ کر کے سب ختم کر دیا. کیوں؟ ان کا یہ ہے کہ یہ گرائیں گے، اب گرا کر ہم اسرائیل کو ایکسپینڈ کر کے آگے تک لے کے جائیں. ہم دیکھ لیں. اللہ رحم فرمائے.